یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر عید والے دن ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص قسم کی چیز کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور بڑی عجیب بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ آج اسی کے حوالے سے اور ساتھ چند ایک مزید مسائل ہیں جن کی طرف تھوڑی توجہ دلانی ہے۔ مسئلہ یہ بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن صرف 2 رکعت نماز جو عید کی ہوتی ہے وہ تو ادا فرمائی ہے، لیکن اس عید نماز سے پہلے بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اور عید نماز کے بعد بھی آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ عید والے دن اشراق پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ اشراق کی نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اس کے باوجود بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اس دن عید نماز چونکہ پڑھنی ہے تم نے، تو لہٰذا جو باقی نمازیں ہیں ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ تو عید نماز پہلے، عید نماز کے پڑھنے سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں، اور عید نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے، گھر کے اندر بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب عید نماز ہو جائے اس کے بعد مسجد اور عید گاہ کے اندر تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی گھر کے اندر جا کے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ آپ نے اسلام نے مستقل حدیث میں آ گیا کہ عید نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھی اور عید نماز کے بعد بھی نہیں پڑھی، تو لہذا نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بتا کے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ اسلام جو ہے نا، اسلام یہ جو دین ہے نا، یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کا۔ وگرنہ دیکھیں، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، اس دن شریعت نے منع کر دیا کہ نماز نہیں، اشراق کی نماز نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی بزرگ ہے کہتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی قضا ہی نہیں ہوئی تو آج میں کیوں چھوڑ دوں، میں تو پڑھوں گا، اب یہ پڑھے گا تو اشراق کی نماز، لیکن اس بزرگ کو ثواب کی بجائے الٹا اللہ کے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کا گناہ ملے گا کہ آپ نے صلاۃ والسلام کی اس نے نافرمانی کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین وہ نہیں جو ہم اپنی خواہش سے بنا لیں، دین وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دین کے ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے بہت سارے دین کے کام ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آج کے سبق میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں آ گیا اسی حوالے سے کہ دین نام اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نہیں ہے، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا۔ ایک تو قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اور ایک قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کوتاہی ہوتی ہے، میں اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر گلیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اس کو گلی کے اندر باندھ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے چارے پانی کا انتظام صحیح نہیں کیا جاتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض اوقات جانور کی اتنی آؤ بھگت کی جا رہی ہوتی ہے، اتنا اس کی جگہ کی صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد باقی جو جگہ ہوتی ہے اس کو ایسا گندا کیا ہوا ہوتا ہے، مثلا گوبر ہے وہ اٹھا کے جو ہے نا دوسروں کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، گلی کو گندا کر دیا، گلی کے اندر ٹینٹ لگا دیا کہ یہاں جانور بندھا ہوا ہے، کسی کے آنے جانے کا راستہ بند کر دیا۔ کسی کا راستہ بند کرنا، یہ جو آج کل ہم فوتیوں پر بھی کر دیتے ہیں، شادیوں پر بھی کر دیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے بتاؤں آپ کو۔ کسی کا راستہ بند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے،
کہ جس کے بارے میں آیا کہ جو کسی مسلمان کا راستہ بند کر دیتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کا جنت والا راستہ بند کر دے گا۔ اتنا بڑا سخت قسم کا گناہ ہے، بغیر کسی سخت مجبوری کے راستہ بند کرنا گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ شادی کا موقع ہو یا فوتگی کا موقع ہو۔ کس نے کہا ہے کہ شادی کے موقع کے اوپر اتنے بڑے ٹینٹ لگا کے لوگوں کا راستہ بند کرو جی؟ کس شریعت نے کہا ہے جی؟ کس اسلام نے اجازت دی ہے؟ ہندوانہ رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے حکم کو پائمال کیا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر بھی اتنے سارے ٹینٹ لگا کے گلی بند کر دینا حرام ہے۔ فوتگی کے موقع پر بھی ٹینٹ لگا کے راستہ بند کر دینا جائز نہیں ہے۔ یہ جو فوتگی کے بعد اتنی دیر تک لوگ جھم گھٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کس نے کہا ہے کہ یہ شریعت میں ہے؟ کسی جگہ پر صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو کسی کی فوتگی کے بعد اس قدر لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہوں اور یہ ترتیب بنائی ہو جس طرح کہ آج کل ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جو بھی آتا ہے فاتحہ کے نام کے اوپر 2 ہاتھ اٹھا کے 2 لفظ بول کے چپ کر کے چلا جاتا ہے؟ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے، اپنی بنائی ہوئی رسم ہے۔ اس لیے میں نے شروع کے اندر بتا دیا میرے بھائیوں، اسلام اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا۔ یہ راستہ بند کرنا، خاص طور پر قربانی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، قربانی کا جانور لے کے گلی کے اندر باندھ دینا، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ گلی کے اندر باندھیں؟ کہ اگر مسلمانوں کو، گلی سے گزرنے والے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو جانور کو باندھنے والا گناہگار ہوگا۔ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خواتین وہاں سے گزرتے ہوئے ڈرتی ہیں، سارا گوبر انہوں نے راستے کے اندر بکھیرا ہوا ہے، لے کے آنا ہے جلدی، اتنا شوق ہے تو گھر کے اندر باندھیں یا پہلے اس کے لیے کوئی جگہ کا انتظام کریں۔ اس طرح تو نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائی جائے، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ اور کردار سے دوسرے مسلمان سلامت ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ مسلمان کاہے کو ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جذباتی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں علی وجہ البصیرت آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ مسلمان، انسان، لفظ سنے تو صحیح نا، انسان، مسلمان، مسلمان کی عظمت آپ جانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور قبلہ بیت اللہ شریف سے کہا کہ تیری عظمت بڑی ہے، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے تیرا، لیکن ایک مسلمان کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ سے۔ بیت اللہ کو پیٹھ نہیں کرتے ہم، بیت اللہ کو پیٹھ نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے، اس طرح پاؤں نہیں کرنے، چار پائی نہیں کرنی، اس طرف منہ اس کی طرف کر کے تھوکنا نہیں ہے۔ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے قیامت والے دن تھوک اس کے ماتھے پہ لگی ہوگی، ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا۔ اور آج مسلمان کے منہ پہ تھوکا جاتا ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کی عزت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا جرم ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ہوتا ہی ہوئی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کے کردار سے محفوظ ہونے چاہیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ میں نے کئی دفعہ غالباً پہلے بھی بتایا، بخاری شریف میں روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو میں نے جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا، اس کا پیٹ چاک ہوا پڑا تھا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی پڑی ہیں، اس کے ارد گرد وہ چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل اس کو کیوں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟
جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا، جب سے اس پر موت آئی ہے اللہ نے اس کو یہ عذاب دینا شروع فرما دی۔ بلی انسان کی بات نہیں کر رہا میں، بلی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے، جہنم کے اندر چلی گئی ہے۔ جانور، اور یہ بھی کئی دفعہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، ایک آدمی راستے سے گزرتے ہوئے گناہ گار تھا، کوئی اس کی نیکیاں نہیں تھیں، راستے سے گزرتے ہوئے ایک ٹہنی نیچے کی طرف جھکی کھڑی ہے یا زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، کانٹے دار ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس ایک عمل کی بنیاد پر اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ راستے کو صاف کرنا، یہ حدیث میرے خیال میں شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی، آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص عمل بتائیں جو میں ہی کیا کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیا بتایا ہوگا کہ حج کیا کر، عمرے ادا کیا کر، آپ نے فرمایا ہوگا تہجد پڑھا کر، نمازیں پڑھا کر، اشراق اوابین پڑھا کر، صدقہ خیرات کیا کر۔ نہیں، یا رسول اللہ کوئی خاص قسم کا عمل بتائیے میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو، عمل بتاؤں تجھے؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مدینے کی جو گلیاں ہیں نا، راستے ہیں، ان کو جا کے صاف کر، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے۔ کمال ہو گئی یہ راستہ صاف کرنا۔ وہ صحابی ساری زندگی یہ کام کرتے تھے جی، جہاں کہیں راستے کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز دیکھ وہ جا کے ہٹاتے اور فرماتے کہ یہ کام مجھے میرے نبی نے سونپا ہے۔ اس لیے میں آپ کو دعوت یہ دینا چاہتا ہوں، قربانی ہوگی، اس کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی ذبح کر کے خون وہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ڈالی نہیں ہے، بدبو ہے، الیشیں وہاں پھینک دیں، گوبر وہاں ڈال دیا، اوجری وہاں پر ڈال دی، تمام قسم کی وہ گندگیاں اٹھا کے جو ہے نا، بعض اوقات گھر کے اندر قربانی کرتے ہیں، وہ سارا گند اٹھا کے گھر سے نکال کر راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ کمال ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، اس قربانی کی سنت ادا کرتے ہوئے کہیں ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا ذریعہ تو نہیں بن رہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو آج میرا سبق یہ ہوا جو میں نے آپ کو دیا ہے جی، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ دین اپنی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے دل کی تمنا کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین نام اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کا ہے۔ چنانچہ جس اللہ نے اور جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی گلی کو صاف رکھو، اپنے محلے کو صاف رکھو، اپنے گھر کو صاف رکھو۔ اس لیے کسی بھی حوالے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔